तबलीग वालों को बहुत गालियां देते हैं। जमात में उन्होंने कहा यहाँ एक वकील साहब है, तबलीग वालों को बहुत गालियां देते हैं। शक्ल देखते ही गालियां देना शुरू करते हैं। आपके इलाके के अगर मिलाओ शावर में रहता था, वकालत करता था। मेरे इलाके का मियां चन्नू एक छोटा सा टाउन है, वहाँ का था। मैं उसके करीब लंबा एक छोटा सा टाउन है मैं वहाँ। तो जब हम उनके दरवाजे पर गए और नॉक किया तो दरवाजा खुलते ही उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। देखते ही मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है वो जो मकामी ये तबलीग वालों को मेरे दरवाजे पर मत लाया करो। तो अब बताओ बहन, अगर ये तबलीग के रगड़े न लगे होते तो मैं तो 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मारता। या मुफ्ती साहब की तरफ फतवा सुनाता तो इस्लाम से खारिज हो गया, तौबा कर। मैंने उससे कहा नहीं, मैं तो तबलीगी बन के आपके पास नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे पता चला कि आप मियां चन्नू के हैं और मैं तो लंबे का हूँ, तो मैं तो इसलिए आपको मिले हूँ। आप तो लंबे क्यों? मैंने कहा तो लंबे का। कहो अच्छा, बड़ी मेहरबानी, फरमाइए। मैंने कहा फरमाइए ऐसे तो नहीं होगा, घर बैठाओ फिर फरमाइए होगा। तो उसने दरवाजा खोला, हमें बैठाया। मैंने कोई तबलीग की बात नहीं, चाय वाय पिलाई। तो मेरे वालिद साहब अपने इलाके के मशहूर आदमी थे, तो जब मैंने अपना तारुफ कराया तो वो और खुश हो गया। कहा तो आपके बाप का इलेक्शन तो मैंने लड़ा है, इन्होंने के लिए वोट मांगना। तो ऐसा खुश हो गया, खिल गया, चाय पिलाई, बातचीत होती रही। तो उठते हुए मैंने कहा फलां मस्जिद में हमारी जमात आई हुई। मैंने कहा चलो आपको बता दूं, मगरिब के बयान में आया हुआ था। जितने दिन मैं वहाँ रहा वो आता रहा। वापस चला गया। इसमें कई साल गुजर गए। लाहौर कैमलरी ग्राउंड एक मशहूर जगह, वहाँ मेरा बयान था। जो क्रिकेटर आए हुए थे जिनको हमने सईद अनवर इंतज़ाम मुश्ताक इनको हम करीब कर रहे थे उस वक्त, नए इनको करीब कर रहे थे, तो ये लोग आए हुए थे। तो बयान के बाद उनको लेकर हम एक कमरे में बैठे। उस कमरे की दीवार शीशे की थी, तो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले वाले उनको रोक रहे थे। तो उसमें से एक आदमी ऊपर करके मेरी तरफ से इशारा करे। तो मैंने देखा तो एक आदमी की बड़ी दाढ़ी और वो मुझे ऐसे इशारा कर रहा है। मैंने नहीं पहचाना। थोड़ी देर के बाद मैंने गौर से देखा तो वो वही वकील साहब पेशावर बने। वो भाई इनको अंदर बोलो। अंदर आए तो मैं उठ के मिला, कहने लगे ये देखो ये तुम्हारा एक गश्त। मेरा वक्त भी लग चुका है, दोनों का चिल्ला लगा है, ये 3 चिल्ले लगे हैं। तो जो देखो ना, आप में से कई लोग फेरी लगाते हैं, जिसको गुजरात फेरी लगाते हो। फेरी भाई पहले समझे नहीं, फेरी तो कहते हैं छोटे जहाज को जो समुद्र में चलता है, ऐसे नहीं फेरी लगाते हैं। फेरी वो तो गुजराती में फेरी कहते हैं फेरी को। तो पहले तो मैं चक्कर खाता रहा कि ये क्या फेरी। फेरी तो छोटे जहाज को कहते हैं, छोटा दरी जहाज। तो फिर बाद में किसी ने कहा कि ये चल फिर के सौदा भेज। अच्छा, फेरी को फेरी तुम खुदा को खुदा कर रहे थे। खुदा का शुक्र है, एक तो खुदा लफ्ज मैंने पहले कहा था, बोलने का नहीं है। एक उसको खुदा को खुदा कर रहे थे, खुदा की कसम। तो तुम फेरी लगाते गाहक बना लेते हो, नहीं बनाते हो? फेरी लगाते तुम अपने गाहक बना लेते हो। यही तबलीग का काम कि फेरी लगाओ, लोगों के दर खटखटाओ, कोई लेगा कोई नहीं लेगा। जो आप लोग फेरी लगाते तो सारे आपसे सौदा लेते, नहीं लेते। कोई लेता कोई नहीं लेता, लेकिन आप जाते रहते हो। आहिस्ता आप अपना इतना काम कर लेते हो कि आपकी रोटी चल जाती।
سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے، يتصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھ کر تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے، تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ تو یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے نہیں۔ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام یہ لطیفہ بن گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائے۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے۔ تو ایک دم ان کو خیال آیا، جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے، اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کرے، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ۔ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا کچھ پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، تو اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔
تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحان طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحان طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا، کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کا پیٹ ہو جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے، کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحان طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحان میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحت، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب، تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے۔ دوستوں دین کی بات دوستوں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح دین کو پہچان سکیں، صحیح دین کو جان سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کو اور آگے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔